بدر کی لڑائی۔ بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی لڑائی ضروری تھی اور لڑائی کے لیے سرمایہ بھی ضروری تھا۔ مکہ نے اپنا سارا سرمایہ دیکھ کر ایک تجارتی قافلہ شام کو بھیجا۔ پہلے واقعے کے 2-2.5 مہینے کے بعد رمضان میں یہ قافلہ لوٹ کر آ رہا تھا کہ مکہ والوں کو خبر پہنچی کہ مسلمان اس پر چاپا مارنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر پاتی ہی قریش کے بڑے بڑے سردار 1000 سپاہیوں کو لے کر مکے سے نکلے۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ بھی کچھ مسلمانوں کے ساتھ مدینے سے چل پڑے۔ قافلہ تو بچ کر مکہ پہنچ چکا تھا، مگر مکہ والوں نے کہا کہ ہم بدر پہنچ کر خوشی منائیں گے اور ناچ رنگ اور شباب کباب کے جلسے کریں گے۔ بدر ایک گاؤں کا نام تھا جہاں سال کے سال یوں بھی میلہ لگا تھا۔ مدینے سے 1 میل نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، بچوں کو واپس کیا۔ مدینے میں منافقوں اور یہودیوں کا ڈر تھا، اس لیے ابو لباب رضی اللہ صحابی کو مدینے کا حاکم بنا کر مدینے لوٹا دیا اور 2 آدمیوں کو آگے بھیجا کہ قریش کا پتہ لگائیں۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو خبر پہنچانے والوں نے خبر دی کہ قریش وادی کی دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی رک گئے۔ رات بھر دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے رہے۔ مسلمانوں نے بھی کمر کھول کر آرام کیا، مگر خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر کڑا نماز اور دعاؤں میں لگا رہا۔ صبح ہونے کو آئی تو مسلمانوں کو نماز کے لیے آواز دی۔ نماز کے بعد جہاد پر نصیحت فرمایا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا اور کافروں سے ان کی پہلی لڑائی تھی۔ ایک نیک دل قریش نے چاہا کہ لڑائی ٹل جائے اور ابن حضرمی کا خون بہا اس کے وارث کو دیا جائے۔ عتبہ قریش کا سردار اور حضرمی کا ساتھی اس کے لیے تیار تھا، مگر ابو جہل نے اس کی تجویز کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ صبح ہوئی تو دونوں فوج میدان میں آ کر کھڑے ہوئے۔ ایک طرف 1000 کا دل بادل تھا جو لوہے میں غرق تھا، اور دوسری طرف 313 مسلمان تھے جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہ تھے، لیکن حق کا زور ان کے بازوؤں میں تھا اور دین کا جوش ان کے سینوں میں امنڈ رہا تھا۔ اللہ کے رسول لڑائی کے میدان سے تھوڑا ہٹ کر سائیڈ میں اللہ کے حضور سر جھکائے فتح کی دعا مانگ رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، یا اللہ اگر آج تیرے مٹی بھر پوجنے والے مٹ گئے تو پھر زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ پہلے ابن حضرمی کا بھائی عامر، جس کو اپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، آگے بڑھا۔ ایک غلام مسلمان اس کے مقابلے کو نکلا اور وہ مارا گیا۔ اس کے بعد عتبہ جو قریش کے لشکر کا سردار تھا بڑی شان سے نکلا۔ اس کے بعد ولید اور شیبہ بھی آگے بڑھے۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی مدینے کے 3 انصاری مقابلے کو نکلے۔ عتبہ کو ان کا نام و نسب پوچھا اور جب معلوم ہوا کہ یہ مدینے والے ہیں تو پکارا، محمد یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے انصاری ہٹ آئے اور اب حضرت حمزہ رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ میدان میں آئے۔ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ سے اور ولید حضرت عمر رضی اللہ سے مقابل ہوئے اور مارے گئے، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ کو زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ آگے بڑھے اور شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ سعد بن عواص کا مقابلہ کیا اور اسی تان کر برچی ماری کہ وہ زمین پر آ رہا۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ مدینے میں ابو جہل کی شرارت اور مسلمانوں کی دشمنی کا چرچا عام تھا۔ انصار کے 2 نوجوان اس کے طاق میں نکلے اور لوگوں سے پتہ پوچھ کر باز کی طرح اس پر ایسے چمٹے کہ وہ خاک اور خون میں لت پڑا۔ ایک دوسرے مسلمان نے جا کر اس کا سر کاٹ لیا۔ عتبہ اور ابو جہل کا مارنا تھا کہ قریش ہار کر بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے اس کو پکڑنا شروع کر دیا۔ قریش کے 70 آدمی جو مکے کے بڑے بڑے رئیس تھے مارے گئے اور اتنی ہی آدمی گرفتار ہوئے اور مسلمانوں میں صرف 14 بہادر نے شہادت پائی۔ خدا کا عجیب قدرت ہے کہ 313 آدمیوں نے جو ہتھیار سے بھی پورے نہ تھے 1000 کی فوج کو ہرا دیا۔ یہ سچ اور جھوٹ اور اندھیرے اور اجالے کی لڑائی تھی۔ سچ کی جیت ہوئی اور جھوٹ کی ہار، اندھیرا چٹ گیا اور اجالا چھا گیا۔